اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ یوم پاکستان۔ آج مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ساری زندگی اپنی لائلٹی ہندوستان سے شو کرنے میں صرف کر دیں گے، اور نہ صرف وہ صرف کریں گے بلکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اپنی لائلٹی کو ثابت کرنے میں ضائع ہو جائیں گی۔ اب سے ایک ہفتہ پہلے 10 روز پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی کشمیر فائلز کے نام سے۔ اسٹیٹ اسپانسرڈ فلم، اسٹیٹ اسپانسرڈ پروپیگنڈا، اور اس کے بعد جو کچھ ہندوستان کی تفریق موجود تھی اس میں مزید خلیج حائل ہوئی، اور اتنی بڑی خلیج حائل ہوئی کہ ہندوستان کے کئی شہروں میں مسلمانوں پر بے جا اور بے دریغ حملے شروع ہو گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے یا جو آج بھی پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر نعوذ باللہ دیکھتے ہیں، کیا وہ اپنی اولادوں کو اس ہندوستان کے اندر پروان چڑھتے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے حجاب اور جن کے دوپٹے اور جن کی چادریں کھینچی جائیں اور جن کی مساجد کے اندر کی بے حرمتی کی جائے، جن کا قصور صرف اتنا ہو کہ وہ میرے اللہ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ تصور کر سکتے تھے؟ تو سلام ہے اس علامہ اقبال کو، سلام ہے اس کی روح کو، سلام ہے اس قائد اعظم کو کہ جس نے پاکستان کی اس پوری قوم کے لیے وہ خواب دیکھا، اور اس خواب کو یوم پاکستان اور 23 مارچ کے حوالے سے جو قرارداد پاکستان کو ہم مناتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج پاکستان میں رہنے والے ہر شخص نے آزادی کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، بشمول میں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی آئی کہاں سے؟ یہ آزادی آئی ان ہزاروں لاکھوں معصوم کلمہ گو لوگوں نے اپنی جانوں کے جب نذرانے پیش کیے، اور وہ زمین جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کی تھی وہ زمین اپنا رنگ بھول کے سرخ رنگ کا لبادہ اوڑھ چکی کہ جس پہ اتنا خون میری ماؤں بہنوں کا، میرے بھائی اور باپ اور بیٹوں کا نکلا، تو اس کے بدلے میں آج ہمیں پاکستان ملا۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، مانتا ہوں کہ پاکستان کے اقتدار کی جنگ میں وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جن کو میں اپنے گھر کا چپراسی تک نہ رکھوں۔ چند خاندانوں کی حکمرانی اس پاکستان کا مقدر بن چکی ہے جو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ میں ملوث ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ ہمیں کرسی دو، ہمیں اقتدار کے مزے لوٹنے دو۔ ایک صاحب ہیں جو خاندان، ان کا کرائیٹیریا یہ ہے اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا کہ ان کے نانا اور ان کی ماں اور ان کے چچا اور ان کے ماموں اور ان کے سگے جو ہیں وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے جا چکے ہیں۔ وہ اپنی مزید جڑوں کو کھوکھلا کرنے آ رہے ہیں۔ جس صوبے کے وہ حکمران ہیں وہاں پینے کا پانی تو دور کی بات ہے، سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آ کر کے پاکستان کی حکومت کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم بننے کی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسری ایک صاحبہ ہیں جن کے والد صاحب پورے سپریم کورٹ کو اور 22 کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھاگ گئے اور جھوٹ بول کے بھاگ گئے کہ میں بیمار ہوں، میرے پلیٹلیٹ گرے ہوئے، میں کسی وقت بھی مر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، لیکن یقین مانیے اگر اس طرح کے جادوئی علاج ہوتے ہیں لندن میں پہنچ کے تو میری دعا ہے کہ ہر بیمار انسان پاکستان کا لندن چلا جائے، کیونکہ وہاں جا کے وہ اپنی بیماری ہی بھول جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو حلف اٹھا کر کے جھوٹ بولیں، جو کمپرومائز کرے، جو پاکستان کو بیچ کھائیں، ملک سے باہر اپنی جائیدادیں بنائیں اور ہزاروں دن ملک سے باہر بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں، وہ معصوم عوام کے خون اور پسینے کی کمائی سے عیاشی کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس حکومت کو گرانے۔ اور ہرگز اس حکومت کو گرانے کا مقصد یہ نہیں کہ ڈیفینڈ کرنا میرا مقصد نہیں، کیونکہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن عمران خان ہے۔ لیکن کم از کم عمران خان نے باہر اپنی جائیدادیں نہ بنائیں اور فائنلی پاکستان کو لا کے اس موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو دنیا کی ہر طاقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ روس ہو، چاہے چین ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے متحدہ عرب امارات ہو، ہر ایک کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور پاکستان کے ایوانوں میں ہونے والے فیصلے ان ملکوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت
ایسے موقع پر جب OIC کی سربراہی کانفرنس جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں ڈالی تھی، اب سے چند گھنٹوں کے بعد اس شہر میں شروع ہو رہی ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے پہ بازاری زبان استعمال کریں؟ ہم اس ملک کا اللہ کا یہ شکر ادا کیوں نہ کریں آج 23 مارچ کو کہ اس ملک کو اس نے ہمیں دیا، جس ملک میں ہم سکون کی سانس لے سکتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کی قبروں پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، اپنے قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں قائد اعظم دیا، جس نے علامہ اقبال دیا، جس نے وہ سوچ دی کہ جس نے کہ آج پاکستان کو اپنے وجود میں لانے میں عملی قدم اٹھایا۔ میری یہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، میں صرف چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اس مٹی کی قدر کر لو، خدا را اس مٹی کی قدر کر لو۔ یہ 23 مارچ صرف ایک دن نہیں ہے، یہ 23 مارچ دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ دنیا کی تاریخ کا اس لیے سب سے اہم دن ہے کہ اس دن اس مملکت کی بنیاد ڈالی گئی جس مملکت کی فاؤنڈیشن میں قرآن رہا، جس مملکت کی فاؤنڈیشن میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی، اور اس مملکت کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر مملکت بنا دیا، دنیا کی واحد اسلامی سپر پاور جو پاکستان کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آج اگر یوکرین کے پاس ہوتی ایٹامک صلاحیت تو میں دیکھتا کہ رشیا کیسے یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے، 50 سے زائد اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا رکھوالا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد ریاست ہے اسلام کی کہ جو اسلام اور قرآن کے نام پہ حاصل کی گئی۔ تو اس مٹی کی قدر کیجئے، اس جگہ کی قدر کیجئے، اور اس وقت کا انتظار کیجئے جب آئندہ آنے والی نسلیں اس بات پہ فخر کریں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے ایک ویژن کو لے کے، مسلم لیگ کے ویژن کو لے کے، ہمارے آباء و اجداد کے ویژن کو لے کے پاکستان وجود میں آیا۔ میری طرف سے آپ تمام حضرات کو یوم پاکستان مبارک ہو، پاکستان کی قرارداد کا دن مبارک ہو، اور میری یہ تمنا ہے کہ میری آئندہ آنے والی نسلیں اسی طرح آزادی سے سانس لیں اس ملک میں جس کو میں اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔